بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ تو آج کی ویڈیو بہت زبردست ہونے والی ہے۔ آج کی ویڈیو بیٹیوں کی تربیت کو لے کر ہے۔ انشاءاللہ میری اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو بہت ہیلپ ملے گی اپنی بیٹیوں کی تربیت کرنے میں۔ بیٹے ہوں یا بیٹیاں جب وہ 7 سال سے زیادہ عمر کی طرف بڑھنے لگتے ہیں تو ان میں واضح تبدیلیاں رونما ہونے لگتی ہیں۔ مثلا لڑکوں کے چہرے پر بال آنا شروع ہو جاتے ہیں، اسی طرح لڑکیوں میں بیٹیوں میں بھی کچھ تبدیلیاں رونما ہونے لگتی ہیں، اور یہ کسی ایک کے ساتھ نہیں ہوتا، یہ تو شروع سے چلتا آ رہا ہے اور ہر کسی میں یہ تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ تو یاد رکھیں اس ٹائم پر اگر ماں اپنی بیٹی کے ساتھ فرینڈلی نہیں رہ رہی، اپنی بیٹی کے ساتھ جو ہے دوستوں کی طرح بے تکلفی نہیں ہے ان کے اندر، تو ماں اور بیٹی کے درمیان جب یہ تبدیلیاں بچی کے اندر رونما ہوتی ہیں نا، تو ماں اور بیٹی کے درمیان اس سے پہلے ایک مضبوط رشتہ بنا ہوا ہونا چاہیے۔ تو اس لیے میں کہتی ہوں کہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ ایک دوستانہ رویہ رکھیں، تاکہ جب آپ کی بیٹی بڑی ہو رہی ہو تو اس کو کوئی بھی جو ہے نا جھجک محسوس نہ ہو، اور وہ اپنی ہر بات آپ کے ساتھ شیئر کر سکے۔ تو جب بچی بڑی ہوتی ہے اس کے اندر چڑچڑا پن، غصہ، اکتاہٹ، یہ سب کی سب چیزیں جو ہے نا وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن جو مائیں سمجھدار ہوتی ہیں، جنہوں نے ان چیزوں پر نظر رکھی ہوئی ہوتی ہے کہ ہماری بیٹی بڑی ہو رہی ہے، ہمیں اپنی بیٹی کے ساتھ کس طرح کا بیہیو رکھنا ہے، اسے کس طرح سمجھانا ہے، وہ بہت آسانی سے ہینڈل کر لیتی ہیں۔ اس میں آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے، آپ نے غصہ نہیں کرنا، بڑے ہی پیار اور محبت کے ساتھ اپنی بیٹی کو بتانا ہے کہ بیٹا آپ بڑی ہو رہی ہیں، اسے کسی بھی چیز کی پریشانی نہیں آنے دینی۔ تو اسے بتانا ہے آپ لوگوں نے کہ یہ جو تبدیلیاں ہوتی ہیں جب انسان بڑا ہوتا ہے تو اس کے اندر رونما ہوتی ہیں، اسی طرح لڑکوں کے اندر بھی ہوتی ہیں۔ لڑکوں سے کی نسبت زیادہ ہمیں بیٹیوں پر توجہ دینی پڑتی ہے، کیونکہ وہ حساس ہوتی ہیں، کیونکہ وہ جو ہوتی ہیں بہت ایک محبت کرنے والی ہوتی ہیں، بہت سافٹ ہوتی ہیں دل کی، تو اس وجہ سے وہ اس چیز کو دل پہ زیادہ لے جاتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں بیٹیوں پر زیادہ جو ہے نا توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آپ لوگوں نے اس طرح اپنی بیٹی کے ساتھ رہنا ہے کہ جب وہ بڑی ہو رہی ہو تو اس کو کوئی ٹینشن محسوس ہی نہ ہو، وہ اپنی ہر بات جو ہے وہ آپ کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ آ کے شیئر کر سکے۔ تو سیکنڈ سٹیپ ہے ہاؤ ٹو ہینڈل یور ایموشنز۔ اپنے ایموشنز کو، اپنی فیلنگز کو کیسے ہم لوگوں نے ہینڈل کرنا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ غصہ کرنا، بدتمیزیاں کرنا، ڈر جانا، یا پھر جو ہے نا سستی اور کاہلی کا شکار ہو جانا سب فطری ہے، نیچرلی ہے۔ تو ناظرین آپ لوگ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ یہ نیچرلی ہو سکتی ہیں، لیکن یہ سب ہمارے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ بہت سی لڑکیاں ہوتی ہیں جو کاکروچ سے بھی ڈر جاتی ہیں، تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی ہمارے ہمسایہ ممالک ہوتے ہیں، یا پھر آپ لوگ ٹی وی کے اندر دیکھ رہے ہوتے ہیں، لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ سانپ کے ساتھ کھیل رہی ہوتی ہیں، کیونکہ ان کی تربیت اس طرح ہوئی ہوتی ہے، اس کے اندر سے ڈر ختم کیا ہوا ہوتا ہے ان کے والدین نے، انہوں نے ان کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا ہوتا ہے۔ تو وہ بھی تو لڑکیاں ہی ہوتی ہیں نا۔ تو اس لیے اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ غصہ کھانا انسان کے بس کی بات نہیں ہے، تو آپ غلط کر رہے ہیں، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ تو آپ کو اپنی بیٹی کو سمجھنا ہوگا، اس کی کسی بات کو بھی غلط انداز سے نہیں لینا۔ تو آپ لوگوں نے اس کو پیار سے ہینڈل کرنا ہے، کنٹرول کرنا سکھائیں، رسپیکٹ کرنا سکھائیں انہیں۔ یہ بھی بتائیں کہ بیٹا رسپیکٹ جو ہوتی ہے وہ کسی سے ڈر کر نہیں کی جاتی، رسپیکٹ جو ہوتی ہے وہ دل سے کی جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ اگر آپ لوگ اپنی بیٹی کو پیار سے، محبت سے سمجھائیں گے، آپ کے درمیان ایک فرینڈز والا رشتہ ہوگا، تو انشاءاللہ آپ کی بیٹی جو ہوگی وہ کبھی بھی کسی بھی موڑ پر جو ہے نا ٹینشن کا باعث اسے یہ چیزیں جو ہے نا وہ ٹینشن کا باعث نہیں بنے گی اس کے لیے۔ تو تیسرا پوائنٹ جو ہے ہمارا وہ ہے کہ بتائیں انہیں کہ وہ پرکشش ہیں۔ میں آپ کو ادھر مثال دیتی ہوں ایک، جیسا کہ اکثر اوقات ہمارے گھر میں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کا جو ہے نا رنگ ذرا دبا ہوا ہوتا ہے، جن کا جو کلر ہوتا ہے وہ کچھ دبا ہوا ہوتا ہے۔ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو بہت گورے ہوتے ہیں، تو کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو ذرا موٹے ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو پتلے ہوتے ہیں۔
تو اکثر اوقات بچوں کو ان چیزوں کی وجہ سے بہت چڑھایا جاتا ہے۔ جو بچے جو ہوتے ہیں جن کی جو ہے نا کمپلیکشن ذرا تھوڑی سی ڈارک ہوتی ہے، تو پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ تم کالے ہو، ماں تو نہیں کہے گی، باہر سے لوگ کہیں گے۔ یا پھر ایک بچہ ہے وہ کچھ تھوڑا سا زیادہ موٹا ہے، ہیلدی ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ اپنے بچے کو سمجھائیں کہ بیٹا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کی صورت نہیں دیکھی جائے گی، آپ اس کی صلاحیتوں کی تعریف کیجئے، آپ اس کی فزیکل جو چیزیں ہیں نا ان کی طرف نہ جائیں، آپ اس کی مینٹل چیزوں کی تعریف کیجئے، اس کی ویلیوز کی تعریف کیجئے۔ اسے بتائیے کہ بیٹا تمہارے اندر بہت ساری خوبیاں ایسی ہیں جو کہ دوسروں کے اندر نہیں ہیں، تم بہت خوبصورت ہو۔ بچے کی تعریف کریں، اسے پرکشش بنائیں۔ پرکشش وہ ہوتا ہے، اس کو بتائیں کہ پرکشش بیٹا وہ ہوتا ہے جس کی صورت نہیں سیرت اچھی ہوتی ہے، اس کی ذہنی صلاحیتوں کی تعریف کیجئے۔ تو یقین کریں جب آپ لوگ اپنے بچے کو اس طرح سے اپریشیٹ کریں گی تو آپ کا بچہ جو ہوگا وہ دن بہ دن آگے سے آگے اپنے آپ کو بہتر سے بہترین بنانے کی کوشش کرے گا۔ تو بچے کو یہ کلر کمپلیکشن جو ہوتے ہیں یا پھر جسم ہمارا جس طرح کا ہوتا ہے وہ تو خدا کا دین ہے نا۔ اپنے بچے کے اندر یہ اس کے دماغ میں فٹ کر دیں کہ بیٹا ہمارا جسم، ہمارا رنگ، ہماری صورت یہ سب رب نے بنائی ہے، اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اس کے اندر ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ ہاں ہم اپنی مینٹل جو صلاحیتیں ہیں ان کو خود بناتے ہیں، ان کا معمار ہم خود ہیں۔ اپنی مینٹل صلاحیتوں کو اچھا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر بچہ کوئی بھی واحد سے اچھا کام کر کے آتا ہے تو اسے اپریشیٹ کریں، اس کی تعریف کریں کہ بیٹا آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ تو یقین کریں جب آپ لوگ ایسا کریں گے تو آپ کا بچہ نیکسٹ ٹائم اس سے بھی اچھا جو ہے نا کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو اپنے چوتھے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ یہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اپنے بچوں کی جسمانی صحت کا خیال رکھیں۔ اکثر والدین ہم نے یہ کہتے ہوئے سنے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہمارے بچے کا جو ہے نا کلر کمپلیکشن کیسا ہے یا پھر اس کی باڈی شیپنگ کیسی ہے۔ صحیح بات ہے، لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی بیٹی فزیکلی ایکٹیو ہے یا نہیں۔ یہ چیزیں جو ہے نا بیٹیوں کے لیے زیادہ معنی رکھتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ کی بیٹی فزیکلی ایکٹیو ہے، کیا وہ فزیکل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتی ہے یا نہیں، وہ فٹ ہے بھی یا نہیں۔ اکثر ہم لڑکیاں دیکھتے ہیں، میں نے ریسنگ میں ایک دفعہ ایک لڑکی دیکھی، وہ اتنی ہیلدی تھی نا، تو آپ لوگ یقین کریں جب اس نے ریس لگانا شروع کی تو ماشاءاللہ اس نے جتنی دبلی پتلی لڑکیاں بھاگ رہی تھیں اس کے ساتھ سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ مطلب کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا یہ میٹر نہیں کرتی۔ بچے کو فزیکلی اسٹرانگ بنانا چاہیے کیونکہ وہ فزیکلی ایکٹیو ہوتے ہیں بچے، وہ ہر کام جو ہوتے ہیں بڑی آسانی سے کر لیتے ہیں۔ تو نیکسٹ پوائنٹ جو ہے میرا وہ ہے جناب، بچوں کو جو ہے نا آپ لوگ شیئر کرنا سکھائیں، ٹھیک ہے۔ یہ بات آپ نے اپنی بیٹیوں کو ضرور سکھانی ہے۔ جب تک وہ 13 سال کی ہو جائیں گی اس سے پہلے یہ سارے کام آپ نے کرنے ہیں۔ تو آپ نے یہ بات اپنی بیٹیوں کو ضرور سکھانی ہے کہ بیٹا شیئر کرنا سیکھیں۔ شیئرنگ کانفیڈنٹ لوگوں کی سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے۔ جب آپ کی بیٹی کی شادی ہو کے وہ اگلے گھر میں چلی جائے گی تو یقین کریں جب آپ لوگوں نے اس کے اندر یہ والی خوبی پیدا کی ہوگی نا شیئرنگ والی، تو کبھی بھی وہ وہاں پر جا کر پریشان نہیں ہوگی۔ کیونکہ دیکھیں جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر عورت کو لگتا ہے کہ جو میرا شوہر ہے نا وہ بس میرا ہے، اس پہ صرف میرا حق ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ وہ بہن کا بھائی ہوتا ہے، وہ ماں کا بیٹا ہوتا ہے، وہ بھائی کا بھائی ہوتا ہے، وہ جو ہے نا دوستوں کا دوست ہوتا ہے، وہ صرف آپ کا شوہر نہیں ہوتا۔ جب عورتوں کے ذہن میں یہ والی چیز بیٹھ جاتی ہے نا کہ وہ صرف اس کا شوہر ہے، اس کا ٹائم بھی اس کا ہے، اس کا سارا کچھ اس کا ہے، تو پھر وہ جو ہے نا اپنے آپ کو نا بہت عجیب سا محسوس کرتی ہیں۔ تو اس طریقے اگر آپ لوگوں نے شیئرنگ کانفیڈنٹ ان کے اندر پیدا کیا ہوا ہوگا تو آپ کی بیٹیاں کبھی بھی پریشان نہیں ہوں گی۔ تو یہی میری چھوٹی سی آج کی ویڈیو تھی آپ لوگوں کے لیے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے جائیے گا، ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ یہ والی 7 باتیں اگر آپ لوگ اپنے ذہن نشین کر لیتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو 13 سال سے پہلے سکھا دیتے ہیں تو آپ کی بیٹیاں کسی بھی قدم پر مار نہیں کھائیں گی۔ انشاءاللہ وہ ایک کامیاب عورت کی شکل اختیار کریں گی۔